محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، جنت کے خزائن کی یہی بھی مسلم ہے۔ میرے بھائی محبت رسول پہ بات کر رہے تھے، یہ بات یاد رکھو، دنیا کے کفر نے جب اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے شیر، اللہ کے مجاہد میدانوں میں نکلے ہیں، ان کو جواب دیا ہے، بتایا ہے ہم محبت رسول والے ہیں، ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہم عمل سے ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے گفتگو کے لیے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں، اللہ کے دشمنوں نے جس وقت محبت رسول پہ آقا علیہ السلام کے خاکے بنائے، حضرت امیر حمزہ حافظہ اللہ نے کتاب لکھی سیرت کے سچے موتی۔ یہ بات یاد رکھے، دنیا کے کافروں نے قرآن کو جلایا، قرآن کو نظر آتش کیا، اللہ کے دشمنوں نے قرآن کو تیل کے ڈرم میں ڈبو کے جلایا۔ حمزہ صاحب نے کتاب لکھی، میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے؟ اللہ کے دشمن جواب نہیں دے سکے۔ یہ بات یاد رکھے، ہم اللہ والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم ہر میدان میں کھڑے ہیں۔ ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ ساتھ دو گے؟ بھرپور نعروں میں جواب دے، نعرہ تکبیر۔ مزہ نہیں آیا؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، نعرہ تکبیر۔ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ اب گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں امیر المجاہدین پروفیسر حافظ محمد سعید حافظ اللہ کے دسترات محترم جناب مولانا امیر حمزہ صاحب کو تشریف لائے اور آپ کے سامنے گفتگو فرمائے۔ چیئرمین طریق حرمت رسول پاکستان۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ مجھے اس جلسہ کے منتظم نے میرے کان میں آ کر موضوع بتایا، میں نے تو کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ بہرحال انہوں نے بتلایا کہ جناب آج گفتگو ختم نبوت پر کرنی ہے۔ علماء اکرام ماشاءاللہ بڑے جلیل القدر، اور اسٹیج ایسے سجا ہے جیسے بہار کا گلشن ہو۔ تو علماء اکرام یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ حمزہ صاحب نے بات تو ختم نبوت کی ہے، لیکن جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق کوئی ختم نبوت سے محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں جی گالیں جی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ بھائیو، حضور تشریف لائے، اور جب تشریف لائے دعوت دی تو مشرکین مکہ نہیں مانے۔ حضور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نخلا کے مقام میں تھے، فجر کی نماز پڑھائی، عرش والے رب نے قرآن نازل فرمایا، اور سورہ جن اس سورت کا نام رکھا، اور اپنے پیارے نبی کی ہمت کو بندھایا
کہ میرے حبیب اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ یہ جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے آپ پر ایمان کا اعلان کر دیا۔ یار ان جنوں نے واپس جا کر کیا کہا کہ جس سے ختم نبوت کی خوشبو آتی ہے؟ کہتے ہیں جا کر اپنی کام کو جلسہ ہوتا ہے جس طرح آپ نے جلسہ سجایا، جنہوں نے بھی جلسہ سجا لیا، اور حضور کے پیچھے بس ایک نماز پڑھی اور جناب جلسہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے کہا میرے مصطفیٰ، انہوں نے جلسے میں خطاب کیا کیا؟ یہ مکے میں اپنے لوگوں کو بتلا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے جنوں، جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا بھائیو، انسانوں، لوگوں، انہوں نے کہا اے جنوں، آج ہم نے ایک کتاب جس کا نام قرآن ہے اس کو سنا ہے، اور حضور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے۔ عجبا، بھائی بڑا عجیب ہے۔ تو ہم نے آج کے بعد یہ عزم کر لیا ہے کہ وَأَنَّهُ، آگے چل کر کہا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، لَن نُشْرِكَ بِهِ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، یہ بھی کہا، اور یہ بھی کہا لَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ قرآن کے جملے بول رہا ہوں تاکہ مختصر وقت میں اپنی گفتگو کا اختتام کر لوں، کیونکہ علماء اکرام بڑی تعداد میں تشریف فرمائے۔ آگے چل کر کیا کہا؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو ٹچ کیا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، وہاں تو بڑا شدید ہراسہ تھا۔ میرے بھائیو، حضور جب نبی بن گئے اس سے پہلے ہراسہ نہیں تھا۔ جو بھی نبی آیا ہراسہ نہیں تھا، شیطان جاتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، سنتے تھے۔ خود کہتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم سننے کی جگہوں پر آسمان میں یعنی دروازوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ كُنَّا نَقْعُدُ، اللہ اکبر، ماضی اور کُنَّا نَقْعُدُ استمراری، ہم سنا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام آئے تب بھی ہم سنا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے ان سے پہلے نوح علیہ السلام آئے تب بھی ہم سنا کرتے تھے، حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ آئے ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام آئے سنا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے پھر بھی سنا کرتے تھے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم سنا کرتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب حضرت محمد کریم آ گئے، اب جو بھی وہاں کوئی سنتا ہے
تو جناب شہاب ثاقب اس کے بوٹھے پر لگ کر اس کو راکھ بنا دیتا ہے۔ کیوں راکھ بناتا ہے؟ آمنہ کے لال آ گئے، عبداللہ کے چاند آ گئے، ختم المرسلین آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، مولا کے حبیب آ گئے، سارے جہانوں کے سردار آ گئے۔ اب ہراسہ لگ گیا ہے۔ یہ قرآن کا مقام ہے۔ اس سے ثابت ہوا پہلے ہراسہ نہیں تھا، حضور کے آنے پر شدید ہراسہ۔ اللہ اکبر! ڈیوٹیاں لگ گئی فرشتوں کی کہ میرے نبی آ گئے۔ اللہ اکبر! آخری نبی آ گئے، لہذا کوئی شیطان انہیں تھے نیڑے نہ لگے۔ کہو سبحان اللہ! میرے حضور آئے، ساتوں آسمان اللہ اللہ فرشتوں کی چوکی داری سے بھرا ہوا، یہ میرے حضور کا پروٹوکول ہے۔ اور اس کے بعد تو گارنٹی کوئی نہیں، نہ پہلے نہ بعد۔ بولو نہ پہلے نہ بعد۔ اللہ اکبر! صرف حضور پر یہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ سارے نبیوں کے سردار، نہ ان سے پہلے ہراسہ تھا نہ بعد میں ہراسہ۔ اللہ اللہ کسی کے لیے ہوگا، یہ ہوا تو صرف حضرت محمد کریم کے لیے ہوا۔ اور لوگوں سنو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، جب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، تو کانے چوڑے نہیں ہونا، امرتے نہیں ہوئے گا۔ پھر میر علی شاہ بڑا سونا شعر کہہ گیا، کتھے میر علی کتھے تیری سلام، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اللہ اکبر! راو ختم نبوت کی ایک اور دلیل دے۔ اللہ اکبر! میں نے کہا دلائل وہ دوں نا، آپ نے بہت سنے ہیں دلائل۔ اللہ اکبر! سنو، میرے حضور احد کے میدان میں اور صحابہ نے درے کو چھوڑ دیا جن کی ڈیوٹی لگی تھی۔ حضرت خالد بن ولید تب مسلمان نہیں تھے، مشرکین مکہ ابو سفیان کا جرنیل بن کر آئے تھے۔ پیچھے سے اپنے دستے کو موو کیا، حملہ کیا، دستے والے شہید ہوئے، اور پھر آگے بھی مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مشہور ہو گیا حضور تو شہید ہو گئے۔ اب سننا ختم نبوت کی خوشبو۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، کیونکہ صحابہ نے تلواریں رکھ دی، کہا جب حضور ہی نہیں رہے لڑنے کا فائدہ، جب حضور نہیں رہے تو لڑنے کا فائدہ۔ میرے رب نے منہج درست کیا، عقیدہ دیا، نظریہ دیا۔ سبحان اللہ! اے مسلمانوں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آواز سے تک ہے، تاجدار ختم نبوت محترم جناب امیر حمزہ صاحب۔ وما محمد الا رسول، محمد کیا ہے؟ ایک رسول۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ غور سے سننا، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے۔ قد خلت من قبلہ، قد خلت گزر چکے،
من قبل ہی آپ سے پہلے قد خلت من قبل ہی الرسل افإماتا کیا میں اگر آپ کو اپنے پاس بلا لوں او قتلا یا آپ شہید ہو جائیں. اب غور کرنا ختم نبوت کی خوشبو جس رب نے کہا سونیا تیرے تو پہلا میں کئی رسول ہو گزرے اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں آپ کو بلا لوں طبی طور پر یا آپ شہید ہو جائیں تو بات یوں بنتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں پھر کوئی اور رسول آ جائے گا. کیوں جی علماء اکرام کوئی مسئلہ نہیں پھر کوئی اور رسول آ جائے گا. اور مرزے نو منن والیو رب کا قرآن افإماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم یہ نہیں کہا کوئی اور رسول آ جائے گا نانا فرمایا پھر میرے مصطفیٰ کے دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے. یعنی دین میرے نبی کا حضرت محمد کریم کا سرکار دو عالم کا بات دین کی اس میں قرآن آ گیا اس میں بخاری آ گئی اس میں مسلم آ گئی اس میں ترمذی آ گئی اس میں ابن ماجہ آ گئی میرے حضور کی سیرت آ گئی. یہ قیامت تک زندہ رہے گا. یہ ہے دین. افإماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم آگے کیا فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا جو اس دین سے پیچھے ہٹے گا دین تو یہی رہے گا. نبوت میرے نبی کی رہے گی نبوت حضور کریم کی رہے گی نبوت جناب حضرت محمد کریم کی رہے گی. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے خسمن کھاوے جڑا جاندہ جاوے. نبوت کس کی چلے گی بولو نبوت کس کی چلے گی میرے آخری نبی کی چلے گی. کیوں جی کتنی دلیلیں ہو گئی 2 کافی ہے باقی پھر سے کہتے اللہ اکبر. اب میں 2-3 اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جب حضور ختم المرسلین ہیں اور کیا شک ہے اللہ اکبر. اللہ اللہ یار ایک اور بھی بات کر یہ اللہ اکبر جب بھی کوئی نبی آتا تھا دعوت دیتا تھا تو پھر سارے نبیاں نالوں وکھرا ساڈے مصطفیٰ حضرت محمد کی. اب میں یہ بتلانے لگا جو بھی نبی آتا تھا دعوت دیتا تھا قوم نہیں مانتی تھی اللہ کہتا تھا آپ نکل جائیں عذاب آئے گا. کہاں جائیں سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے کہ وہ نبی پھر مکہ جاتا تھا عبادت کرتا تھا وہیں فوت ہو جاتا تھا. لہذا بہت سارے نبیوں کی قبریں بیت اللہ شریف کے ارد گرد ہیں اور 4 نبیوں کا تو حضور نے نام لیا حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور ایک نبی اور 4 نبیوں کا نام لیا. الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل کے اندر یہ حدیث 4 نبیوں کی قبر بیت اللہ کے گرد ہے.
یعنی وہ وہاں پر اللہ اللہ عبادت کرتے تھے، فوت ہوتے تھے، اور طریقہ یہ ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں اس کی، اب بولو جو میں بتلانے والا ہوں، جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ اصول یاد کر لو، اللہ 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 اللہ۔ اب جناب والا میرے حضور اب جب اس جہان سے رخصت ہوئے تو مکہ کے ساتھ اللہ نے مدینے کو بھی مقام دینا تھا۔ فرمایا میرے حضور نے میں آخری نبی اور میری مسجد آخری مسجد۔ کیا مطلب کہ نبیوں نے مسجدیں بنائیں، اب میری مسجد یعنی نبی کی مسجد آخری مسجد ہے، نہ اس کے بعد نبی آئے گا، نہ مسجد بنائے گا، نہ آئے گا نہ مسجد بنائے گا۔ مدینہ آخری شہر ہے اور میرے حضور کی مسجد آخری مسجد ہے۔ اللہ اب حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے، عرش والے رب نے اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کا جو جسم اطہر ہے اب اس کو کہاں پر اللہ اکبر تدفین کرنی ہے؟ سارے سوچنے لگے۔ بات کیا سامنے آئی؟ صدیق اکبر نے بات کی کہ میں نے حضور سے سنا، آپ نے فرمایا نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسی جگہ اس کی قبر بنتی ہے۔ اب میرے رب نے پہلے ہی بندوبست کیا ہوا تھا۔ کیا بندوبست ہے کہ حضور جہاں جو آپ کا حجرہ تھا، جہاں آپ کا بستر مبارک تھا، این اسی جگہ پر آپ کا روضہ مبارک بنا، اور آپ نے فرمایا ما بین ہم بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو میرے حضور کی جہاں قبر مبارک بنی لاہوریہ، اس جگہ کو میرے رب نے میرے پیارے نبی کی زبان مبارک سے پہلے ہی جنت کا ٹکڑا کرا دیا۔ اس لیے محدثین نے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا جس طرح مقام ابراہیم جنت سے آیا، حجر اسود جنت سے آیا، حجرہ عائشہ سے لے کر حضور کا منبر مبارک، اللہ اللہ، یہ ٹکڑا بھی جنت سے آیا۔ تو میرے حضور کی جو مبارک روح ہے وہ فردوس میں، اور جسم بھی جنت میں، جسم اطہر بھی جنت میں۔ تو ہمارے حضور کا ختم المرسلین کا تو یہ مقام ہے، اور جنہوں نے مرزے کو بنایا، اللہ اکبر، بولو کہاں مرا؟ اب بتلاؤ۔ لیٹرین تو بعد دی گل، پہلے شہر تو یار دس دیو۔ لاہور، لاہور کا محلہ کون تھا؟ برانڈ رتھ روڈ، اور برانڈ رتھ روڈ کی گلی کون سی؟ رام گڑی، اور رام گڑی میں وہ بلند ایک ڈبل سٹوری گھر تھا، وہاں پر مرا۔ اور مرزائیوں کی، قادیانیوں کی اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ حضرت صاحب کو حیضہ ہو گیا تھا، اور پھر بیڈ پر ہی، لیٹرین میں نہیں جا سکتے تھے، پھر بیڈ پر ہی حیضے کی وجہ سے ان کا پخانہ نکل گیا، اور ادھر سے بوتھا اسی پخانے پر گر گیا۔ میں نے بڑا سوچا ربا یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جس بوتھے سے اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، رب نے کہا میرا آخری نبی تو حضرت محمد کریم ہے۔ جس بوتھے تو آکھیا انہوں میں تیرے ہی پخانے دے وچ لبے ڈالا۔
اور اس کے بعد اب کہنے لگے اس کو لے جانا کہاں ہے؟ ہائے اب کہاں دفن کرتے؟ کہاں دفن کرتے؟ اب کہتے ہیں جی قادیان میں لے کر جانا ہے، جمعیاں اتھے سی، پھر مریا اتھے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب بڑی کوشش کی، اچھا خیر جب نکالا تو جو مسلمان عورتیں تھیں ایک نے کیا کیا کہ دابڑا اوپر سے پخانے کا پکڑ کرنا اس کے اوپر دے مارا، اللہ اکبر، اور پھر اس کی میت جس ریل گاڑی میں گئی کہ لے جانے کے لیے مسافر گاڑی میں تیار نہیں تھا، وہ بھی مال بردار، اور جس مال بردار دے کھوتے بھی جان گھوڑے بھی جان، کوئی کتیاں دا شکاری ہوئے تے اپنے کتیاں نے ڈبہ بک کرا لے، رب کعبہ کی قسم ہے جو میرے حضور کے مقابلے میں آیا رب نے عبرت کا سامان بنا دیا، دلتوں کا سامان بنا دیا، مال گاڑی میں امامی غیرت کے ساتھ بولو، قادیانیوں پہ لعنت، مرزا پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزا قانے پہ لعنت۔ آؤ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے حضور حضرت محمد کریم، پیار سے کہو صلی اللہ، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ میرے بھائیو، آج بھی دنیا ان کا کلمہ پڑھ رہی ہے اور قرآن آج بھی محفوظ، سیرت آج بھی محفوظ، اور یہ جلسہ بھی سیرت النبی، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب ایک اور بات بھی سن لو، یہ ہے نا تمہارے میانی صاحب قبرستان، اس عورت کا ان کی کوئی رشتہ دار تھی، ذرا خوبصورت تھی، نام اس کا تھا محمدی بیگم۔ کہنے لگا مجھے الہام ہوا ہے کہ میرا نکاح محمدی بیگم نہ ہونا ہے۔ اس بی بی نو پتہ لگا، انہوں نے کہا قسمانو کھا چوڑیا تو نبوت دے دعوے کرے میں تیرے نہ نکاح کرا۔ بڑی کوشش کی نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں میرے عرش والے رب نے کہا کیسے ہو سکتا ہے جس کے نام کی نسبت میرے مصطفیٰ کے نام کے ساتھ ہے، محمدی بیگم، جس کے نام کی نسبت حضور کے مبارک نام کے ساتھ ہے، وہ سکھدا ہی رہے گا، سکھ کے عشق دیا ماریا ہویا مر جائے گا، جب جائے گا پر محمدی بیگم نہ نکاح نہیں ہوئے گا۔ اللہ کہو سبحان اللہ، پھر پیار سے کہو صدقے قربان میرے عرش والے رب نے حضور کی شان کو کس طرح سبحان اللہ، اور اس کو کس طرح سے بدبخت کو ذلیل کیا۔ آؤ میرے بھائیو، اب میں اپنے حضور کا اخلاق بتلاؤں۔ اچھا یہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا جڑے مینوں نے نہ مندو ساری کتی دے پتر نے۔ آپ ایک لو ایک دی زبان علماء کرام، ہائے بڑا سونا جملہ بول جائے، میں کیا اللہ اکبر، آندھا جڑا میرا نہیں نا کلمہ پڑھ دے وہ کتی دے پتر نہیں۔ ایک میرے نوجوان خطیب نے کی نا یاد ابو بکر، ماشاءاللہ صدیق اکبر نے جس طرح ختم نبوت کا پرچم بلند کیا، تو ایک اور ان کا روحانی بیٹا ابو بکر، یہ میرا بیٹا عالم، اس نے کیا کہا؟ اللہ اس نے کہا وہ خود کتا ہے، جس کی زبان ایسی ہے وہ خود کیا ہے؟ بھونکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، میرے حضور کی زبان مبارک، اللہ اکبر،
اور یہ نہ ابو بکر بیٹے نے کہا ہے نہ میں نے کہا ہے، یہ اسی مرزے کی بات ہے جو اس پر دہرائی ہے، کیونکہ ہم تو اپنے حضور کے ماننے والے ہیں، ہماری زبان تو ستھری ہے۔ آج اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ، آج حالات پر بھی تو بات کرنی ہے۔ آج کچھ لوگ ریاست مدینہ کا نام بھی لیتے ہیں اور ہم سارے لیتے ہیں، ہم سب کو بڑی محبت ہے، کیوں بھی ہے نا محبت؟ جب نام لیا تو یار یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا اثاثہ نہیں ہے، کسی ایک لیڈر کی یہ بات نہیں ہے، جس نے لی ہے بڑی سونی لی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے، بھائی ہم سارے اس بات کے ساتھ ہیں، بولو ہم سارے اس بات کے، کہو سارے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو ہم سارے اس بات کے، کیوں جی علماء کرام سارے اس بات کے ساتھ ہیں، پر ہم چاہتے ہیں کہ زبان ستھری ہو۔ بولو ہم کیا چاہتے ہیں؟ میرے حضور مکہ مکرمہ میں اور 3 نام ہیں جو آپ کے الٹے لے کر غلط انداز سے لیے گئے ہیں۔ کنہوں نے لیے؟ مشرکین مکہ نے ایک الٹا نام لیا، اس کا تذکرہ حدیث میں ہوا اور 2 ناموں کا قرآن میں ہوا۔ آپ کا نام مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صادق امین تو وہ مانتے تھے، کہتے ہیں اب کوئی الزام تو رکھ نہیں سکتے تھے، خود کہتے تھے کہ ہماری کمواری لڑکیاں نہیں ہیں اتنی شرم و حیا والی جس قدر حضرت محمد کریم شرم و حیا والے، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں، حیا والے بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں، بڑی بلند و بالا شخصیت ہے، پر لا الہ الا اللہ نے سیوارا کھندا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ محمد نہیں مزمم ہے۔ استغفر اللہ۔ او یارو مجھے بتلاؤ، میرے حضور تو دور کی بات ہے، میرے حضور کے کسی صحابی نے ابو جہل کا، عتبہ کا، شیبہ کا، اس دور میں ابو سفیان کا یا کسی اور کا مقابلہ کرتے ہوئے بدلہ لیتے ہوئے نام بگاڑا ہے؟ اب اللہ نام بگاڑا ہے، یار بول دے کیوں نہیں بگاڑا ہے؟ تو پھر ہمارے آج کے سیاستدان حکمرانوں کو بھی اپنی زبان کنٹرول کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ دوسرے 2 نام جو قرآن نے بیان فرمائے وہ کیا ہے؟ ایک ہے ساحر، جادوگر۔ جادوگر کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ یار اتنا بڑا، اللہ اکبر، میرے حضور کا نام رکھا ایسا، مجھے بتلاؤ اس کے بدلے میں ان کا کسی کا کوئی نام رکھا ہے؟ آپ بتلاؤ علماء کرام، سامنے بھی پڑھے لکھے لوگ، جواب کیا ہے؟ نفی میں۔ تیسرا نام کیا ہے؟ مجنون۔ مجنون جس کو ہم اپنی زبان میں کسی کو کہنا ہے تو یار مینٹل ہے، بولو گل پائے گا کہ نہیں؟ وٹا سر چ مارے گا کہ نہیں؟ 2 گالاں کڈے گا کہ نہیں؟ یار میرے حضور کا اخلاق تو وہاں کا لالا خلق نظیم، میرے حضور کی تو کیا بات ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، میرے حضور کے کسی جانسار نے جو کہتے تھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، کسی نے کسی کا نام الٹا لیا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اور آج ہائے
ہمارے ایک محترم مولانا صاحب ہے، ان کا نام مولانا لے کر آ گئی، اگلا لفظ اب میں نہیں بولتا، نہیں بیٹا بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر، شائستگی۔ اور اسی طرح کتنے ایسے نام ہیں۔ اب جناب فوج کے جو کوئی بڑے افسر ہیں ان کے الٹے سیدھے نام، بھائی کردار اپنا اپنا ہے، کس کا کیا ہے، میں کون ہوں کسی کی گارنٹی دینے والا۔ پر یاد رکھو جیسا بھی ہو، کسی کی توہین، گندا نام، گالی دینا، یہ ریاست مدینہ کے حکمران کی بات کرنا اور پھر یہ انداز اختیار کرنا، آئے آئے آئے، یہ منہ تو جچدا نہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے حضور تشریف لائے، مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، یثرب تھا، مدینہ بن گیا، منورہ بن گیا۔ اللہ اللہ، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے تو بڑے ہیں سارے، باتیں تو کرتے ہیں، پر یار میرے حضور نے نہ میرٹ کو سامنے رکھا۔ چلو ہمارے مسلم لیگ نون کو، میاں شہباز شریف کو بھی توفیق مل گئی، پہلے تو 5 بغیر میرٹ کے یا سینیارٹی کے رکھے تھے، اور ہر ایک نے پھر میاں صاحب نے واہ ہی کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کہا یار سینیارٹی جس کی ہے اسی کو دو، تو بھائی اس کو تو اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے نا، اچھی بات ہے، اور قرآن کا حافظ ہے تو حافظوں کے لیے، علماء کے لیے، اہل دین کے لیے، اہل پاکستان کے لیے اور خوشی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو کیا عرض کروں، میرے حضور سرکار مدینہ ہے، جاؤ سارا قرآن پڑھ لو، کہیں قرآن میں ایسی صورت نہیں ملے گی کہ محلات بادشاہوں کے کیسے ہوتے ہیں، محلات کے عنوان سے کوئی صورت ہو، ہے کوئی؟ کسر کہتے ہیں محل کو۔ اور میرے بھائیو صورت تو قرآن میں کیا ہے، سورہ الحجرات، اور کچے حجرے، اللہ اکبر۔ دیکھ سرکار مدینہ کیا ہے، اور میرے بھائیو کچے حجرے۔ اور جب میرے حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، ہماری ساری مائیں بھی اس دنیا سے جنت میں چلی گئیں، تو سارے حجرے ان کو شامل کر دیا گیا حضور کی مسجد میں۔ میرے حضور کے حجرات مسجد نبوی کا حصہ، اللہ اللہ، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ میرے حضور کے 9 کے قریب زیادہ یا غالباً 9 ہی جتنے بھی حجرے ہیں، سارے کے سارے آخری مسجد کا حصہ ہیں۔ نہ اس کے بعد نبی آئے گا، نہ حجرہ بڑھے گا، نہ حجرہ صورت ہوگی، یہ مقام ہے تو صرف حضرت محمد کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اب میں ایک مشورہ دینے لگا ہوں، بھائی ٹھیک ہے چلو سارے متفق ہیں ریاست مدینہ بننی چاہیے، پر یارو ایک بات کرنے لگا ہوں اور الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں، اچھا یار ایک تا دسو، اب بلدیاتی الیکشن تے کوئی جماعت بھی نہیں کراؤں دی، کوئی کراؤں دی جماعت؟ جے کرا دین تے لون لے لنگڑے اختیارات دینے نہیں،
نون کا بھی یہی کام ہے، پیپلز پارٹی کا بھی یہی کام ہے، اور تحریک انصاف اس کا بھی یہی کام ہے۔ یہ 3.5 سالوں میں کون سا جرنیل تھا جس نے روکا تھا؟ یہ سڑکیں بنانے سے کس نے روکا؟ یہ الیکشن کمیشن شفاف بنانے سے کس نے روکا؟ مثالیں تم دیتے تھے برطانیہ کی، یورپ کی، وہاں تو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، ہر جماعت کے اندر الیکشن ہوتا ہے، پھر ملک کے اندر لڑتا ہے، تب وہ ملک ترقی یافتہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ الیکشن کرتے سب سے پہلے نون میں، پیپلز پارٹی میں، تحریک انصاف میں الیکشن کمیشن خود الیکشن کرائے، مذہبی سیاسی جماعتوں کا اندر الیکشن ہو۔ یہ نہیں ہے میں صدر، پھر میرا ماما، میرا چاچا، میرا پتر، میرا بھنویا، میرا داماد آئے گا تو یہی آئے گا۔ جماعت کے وسائل اسی پر خرچ کیے جائیں گے۔ الیکشن کراؤ۔ میاں شہباز شریف صاحب میرٹ پر آرمی چیف لائے ہو تو میرٹ سینیورٹی تب یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عدل و انصاف تو اس کا نام ہے۔ الیکشن بڑا شوق، ہر ایک کو الیکشن کا شوق۔ میں کہتا ہوں پہلے یہ کام کرو۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت کی ایک اور آخری دلیل دے کر بات ختم کرنا۔ اللہ اکبر۔ یار اس دنیا میں چلن تھا بادشاہت کا۔ آج میں بڑی آخری اہم بات کرنے لگا ہوں۔ بادشاہت، باپ مر گیا تھے پتر۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ جلسے میں جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، یہ بچہ مستقبل کا پرائم منسٹر بن سکے۔ اب یہ جو آرمی چیف بنا ہے یہ کوئی بڑے گھرانے کا نہیں ہے کہ پنڈ دا ہے۔ ابا ادا مسجد دا مولوی سی، پتا جی اس گل دا؟ ابا ادا مسجد دا مولوی سی، جمعہ میں پڑھاؤں سی، 2 بھرا ہوندے حافظ نے۔ تو یہ جناب آرمی چیف بن گیا، جنرل عاصم منیر۔ تو فوج کے اندر میرٹ ہے نا؟ اور میں نے 10 سے ایم پی ایم این اے منسٹر کون بن سکتا ہے؟ انہاں تینوں بڑیاں پارٹیاں کو بن سکتا ہے؟ نکیاں بیکھ لا۔ اللہ اکبر۔ اے این پی بیکھ لا، عبدالبری خان جی اسفندیار ولی دی 3-4 نسلوں ہوئے اٹھتے ہیں۔ جب کوئی نہ لبے تو پھر بڑھی اگے، جب بڑھی نہ لبے تو پھر جناب تھی اگے۔ جب پرویز مشرف نے آکھیا بی اے پاتی شرط لاتی، ان جناب چودھری جاگیردار صاحب وہ جناب خود میٹرک یا 8 پڑھیا یا چٹا ان پڑھ، انہیں کہا چلتی نہیں تو بی اے کیتا نہ چلتی، یہ تو ہو گیا۔ امیر حمزہ یہ چاہتا ہے جب ایسی بات آئے تو بی اے آئے، چاہے جناب مالتے بیچن والا ریڈی والا کیوں نہ ہو۔ یہ میں چاہتا ہوں نظام کیمرے والا بیٹھا ہے نا، میں چاہتا ہوں یہ بھی ایم پی اے بن جائے۔ یہ جناب جتنے بیٹھے نا یہ علماء، ان کو بننا چاہیے۔ پر میرٹ یار میرٹ، اور جڑے نے مذہبی سیاسی، بولو میں کیا کیا علماء اکرام، مذہبی سیاسی، ان کو بھی دیکھو، اپنا پتر، اپنے پلویے، اپنے داماد، اپنے مامی چاچے کا پتر امیر حمزہ اس نظام کا جنازہ نکالنا چاہتا ہے۔ دسو میں ہے جو میرے نال کے نہیں، اور تسی ہے ہو نال کے نہیں۔ اللہ دی قسم ایک میری ٹی وی تے تقریر کرا دینا، میں سارے سدھے کر دیں گا۔ زندہ باد، زندہ باد، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو کئی تو کھا یار، فراڈ ہی فراڈ، کتھے گیا میرٹ؟ چل فوج دے اندر تو ہے نا میرٹ، ساڑھے کو تو میرٹ ہے ہی نہیں۔
لا میں تو میں کو یار کہن گیا امیر حمزہ بھی چنگا آندا ہن آخری اللہ اکبر اے ہویا جے نا اللہ دی قسم ایہو جی جمہوریت نالوں تے یار کوئی قطر ورگا سانو بادشاہ مل جائے تے او ساتھ بسم اللہ کیوں جی ہے ٹھیک ہے نہیں ایہو جی جمہوریت تے لعنت پہ دنے اللہ اکبر ایہو جی جمہوریت نالوں تے سانو قطر ورگا بادشاہ مل جائے تے سبحان اللہ ہاں میرے بھائیو اس نے کیا کیا 220 ارب ڈالر خرچ کیا اور فیفا فٹبال عالمی کپ اندر انہیں کیا میں اسلام دی بلے بلے کر کے دسنا بھی ساڑا دین کی ہے تیاری کردہ رہا اچھا افتتاح پتہ کن دے کو کروایا افتتاح کس سے کروایا یار کمال ہو گئی اللہ 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 افتتاح کس سے کروایا قطر کی ایک ماں حملہ ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئی گائناکالوجسٹ وغیرہ الٹرا ساؤنڈ انہوں نے کہا ایک بچے 2 بچے نے بی بی تیرے ایک صحیح سلامت ہے تے جڑا دوجا ہی نا او دا تھلے دا تڑ کوئی نہیں تے تڑ بھی اس طرح نہیں کہ ریڑھ کی ہڈی نیچے سے وہ بنی نہیں یعنی نیچے کی ہڈیاں ہے ہی نہیں اس کے پیشاب پخانے کی جگہ بنانا پڑے گی اللہ اکبر ماں کیا کہتی ہے ماں کہتی ہے میرا بچہ نہیں مارنا میرے پیٹ میں نہیں مارنا جیسا بھی رب نے دیا الحمدللہ الحمدللہ اچھا یار جیڑا رب نے پتر دیتا سبحان اللہ اور سنو لوگو صلاحیتیں دینے والا رب ادھر غور کرو یار حضرت صاحب نے بٹھاؤ اللہ اکبر اور غور فرماؤ اللہ اللہ یہ بچہ ڈاکٹر نے کہا یہ چند سال بعد مر جائے گا 20 سال ہو گئے زندہ ہے اور اگلی بات سنو یہ دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کا یہ جو جسم ہے نا یہ 2 3 4 انچ اونچا ہوتا ہے یہ جناب بہترین ترقی کرتا ہے ایم اے سیاسیات اس نے کیا ہے اللہ اکبر اس نے پورے عرب کی جو سب سے بڑی چوٹی ہے نام ہے اس کا جبل شمس اس کو پار کیا ہے چوٹی پر پہنچا کہتا ہے پاکستان ہندوستان نیپال کی جو سب سے بڑی دنیا کی چوٹی ہے ماؤنٹ ایورسٹ میں نے اس پر پہنچنا ہے اللہ اکبر اگلی بات سنو جناب والا بہترین بزنس مین ہے اس نے آئس فیکٹری بنائی ہے 6 اس کی فرنچائز 60 اس کے ملازم ہیں گاڑی خود چلاتا ہے اب قطر کے بادشاہ نے جب اس کی صلاحیتوں کو دیکھا اس نے معذوروں کی آرگنائزیشن بھی بنائی اس نے کہا ورلڈ لیول پر یہ میرے ملک کا سب سے بڑا سفیر ہے افتتاح اس نے کروایا یہ میرٹ ہے بولو یہ کیا ہے یہ میرٹ ہے اور جناب والا وہاں اسلام علماء لے گیا ڈاکٹر ذاکر نائک لے گیا اور ایڈیم بنائے سارے کافران تقریر آندھا جمعہ میں یہ تھے ہوئے گا ازانہ میں یہ تھے ہوں گیا اسلام دی دعوت دے آنگے تانو سول پہندہ ہے تو پہی جائے میں حضرت محمد کریم دا نام اچھا کرانگا ورفانا لکا ذکرہ کا اذان ہوتی ہے سٹیڈیم میں بھی بازاروں میں بھی گورے گوریاں پشتے نے اے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اے دا کی مطلب ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ دا کی مطلب ہے محمد کون ہے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم علماء شرح کر کے بتلاتے ہیں کہ ایک رب ہے اور جیزت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کڑے کڑے اذان کی شان ورفانا لکا ذکرکا اللہ اکبر اول بھی اللہ لا الہ الا اللہ آخر بھی اللہ اذان میں ایسے خوبصورت آواز والے مؤذن جناب محترم تمیم
تمیم بن حمد الثانی نے مقرر کیے، کیا بات ہے، جیڑا ہی سندا ترجمہ کی نالی آندا میں مسلمان، یا اللہ اے جمہوری تے ساری دھوکے باز نے، کوئی ہوئی جے ہی دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔